اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر اور راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اربوں ڈالر کے الزامات، ملتا کچھ بھی نہیں، ہمیشہ نقصان عوام کا ہوتا ہے، کیا فائدہ اشرافیہ کا ہوتا ہے، کیوں؟ پاکستانیوں کو لوٹنے کا آغاز تقریباً پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ سازشیوں نے طرح طرح کے طریقے آزمائے، جن میں ایک آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی سرکردہ شخصیت کے اوپر تھوک کے حساب سے الزامات لگائیں، الزامات جھوٹے ہوں یا سچے ہوں، اس کو گرفتار کریں، اس کو بند کریں، اس کا موقف، اس کے دلائل، اس کے ثبوت عوام تک نہ پہنچنے دیں۔ اگر پہنچنے بھی دینی ہے تو کوئی ایسی بات جس سے اس کو نقصان پہنچے اور سازشیوں کا مقصد پورا ہو، ایسی چیز کو سامنے لائیں۔ سازشیوں کے جھوٹے الزامات عوام تک پہنچائیں، ایسے الزامات پر جن اداروں نے تحقیق کرنی ہے، تفتیش کرنی ہے، یا تو ان کو خاموش رکھا جائے حکم کے ذریعے، مصلحت کے ذریعے، یا پھر اگر زور پڑے، عوامی دباؤ ہو تو کسی ایسے اہلکار یا افسر کے ذریعے گول مول سا وضاحتی بیان دیا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کا موقف ٹھیک ہے اور جس بندے کو پکڑا گیا ہے وہ واقعہ ہی ان الزامات کا مرتکب ہوا ہے۔ پھر میڈیا کے ذریعے شور ڈالا جائے، اب تو سوشل میڈیا بھی شامل ہو گیا ہے، کہ موجودہ ادارے، موجودہ قانون نافذ کرنے والے ادارے فلاپ ہو گئے ہیں، اتنی زیادہ کرپشن ان کے ناک کے نیچے سے ہوئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب یہ پریشر عوام میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہاں سے پاکستانیوں کو لوٹنے کا آغاز ہوتا ہے۔ فوری طور پر کوئی براڈ شیٹ کھڑی کی جاتی ہے، احتساب اتھارٹی کھڑی کی جاتی ہے، احتساب کمیشن بنا دیا جاتا ہے، تحقیقاتی کمیشن بنا دیا جاتا ہے، عدالتی کمیشن بنا دیا جاتا ہے، ٹی او آر طے کر دیے جاتے ہیں، چیئرمین اور ممبران بنا دیے جاتے ہیں، جو کہ پہلے سے طے شدہ منصوبہ ہوتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ہی اس میں کسی ایسے شخص کا بھی نام ڈال دیا جاتا ہے جو کمیشن کا ممبر بننے کا اہل ہی نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں انکار کر دیتا ہے۔ مقصد عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کتنے شفاف انداز میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، حالانکہ یہ طے شدہ منصوبہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے انکار کیا ہے اس کو کسی اور جگہ پہ فٹ کیا جائے گا، دہاڑی اس کی بھی لگوائی جائے گی، مرے گی نہیں۔ پھر تنخواہیں، مرات، بجلی، تیل، رہائش، نوکر چاکر، الاؤنس، ٹی اے، ڈی اے، سب چیزوں کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس ہمام میں مخصوص یوٹیوبرز اور مخصوص ویب سائٹس جو کہ ہوتی پاکستانی آپریٹ باہر کے ملکوں سے ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی ادائیگیاں کر دی جاتی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ادائیگیاں اس مد سے ہو رہی ہوتی ہیں جو بجٹ میں مجبوراً عوام کی فلاح و بہبود کے لیے رکھے گئے تھے۔ اس وقت بجٹ میں تو یہ رکھنے ضروری تھے، اب اس کو کٹ لگا کے واپس لیا جائے گا، اور پھر اپنے ثواب دیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کمیشن کا چیئرمین، کمیشن کے ممبران، یوٹیوبرز اور ویب سائٹ کے مالکان کو اپنے ثواب دیدی اختیارات سے فنڈ دیے جائیں گے تاکہ ان کا آڈٹ نہ ہو سکے، ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو سکے کہ یہ کیوں دیے ہیں، کتنے دیے ہیں، کہاں لگے ہیں، اس کا حساب نہ ہو سکے۔ حالانکہ پاکستان میں پہلے سے ہی جرائم، تمام قسم کے جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے روایتی طور پہ پولیس، سی آئی اے، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن اور دیگر ادارے موجود ہیں، اور ان میں اہلیت بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے،
تحقیق تفتیش کرنے کا تجربہ بھی ہے، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان کو یہ کام دیا جائے گا تو نئے لوگوں کی دہاڑیاں کیسے لگیں گی؟ اگر یہ ادارے جو پہلے سے موجود ہیں اس میں کوئی افسر نااہل ہے تو اس کو ملازمت سے فارغ کیا جائے، اگر ان کی ٹریننگ نہیں ہے تو ان کو ٹریننگ دلوائی جائے، اور اگر وہ جرم جو کیا گیا ہے، اگر وہ جرم جو مرتکب ہوا ہے کوئی شخص اور اس کا اختیار اس پولیس یا ایف آئی اے وغیرہ کے پاس نہیں ہے تو قانون سازی کر کے ان کو اختیار دیا جائے۔ نئے ادارے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ پاکستانی عوام تو پہلے ہی اضافی اداروں میں اضافی بھرتیوں کا بوجھ برداشت کر رہی ہے، یعنی پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، سی آئی اے وغیرہ کی موجودگی میں نیب کی کیا ضرورت ہے؟ متعصب وفاقی اور صوبائی اور پھر ہر ایک الگ الگ، ٹیکس کا الگ، بجلی کا الگ، ہراسمنٹ کا الگ، یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کین کمشنر الگ ہے تو کیا شوگر وغیرہ یا کین کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ نہیں، لیکن عوام کے اوپر تو ان کا بوجھ ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ براڈ شیٹ بھی، احتساب کمیشن بھی، احتساب اتھارٹیاں بھی اور کمیشنز بھی، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ عوام میں تو آج تک تاثر یہی ہے نا کہ ان کا کبھی نتیجہ نہیں آیا، یہ صرف عوام سے قومی خزانے سے پیسے ہی لیتے ہیں، کبھی قومی خزانے میں پیسے جمع نہیں کروائے، کبھی انہوں نے یہ کنکلوڈ نہیں کیا کہ اس شخص نے واقعی چوری کی ہے یا نہیں کی۔ اگر چوری نہیں کی تو پھر جنہوں نے الزام لگایا تھا ان کے اوپر کیا کارروائی ہوئی، اور اگر چوری ہوئی ہے تو پھر چوروں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ ان تمام اداروں کا کردار سپر چیکر جیسا ہے، جس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک امیر شخص تھا، وہ باہر کے ملک میں جانا چاہ رہا تھا، تو اس کا گھر بھی تھا، اس کا ہاتھی بھی تھا۔ گھر کے لیے اور ہاتھی کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے ایک ملازم رکھا۔ اس نے کیلکولیشن کی کہ ہاتھی کی ایک دن کی خوراک جو ہے وہ اتنی ہے اور اس کی مہینے کی اتنی ہے، اور 1 سال بعد میں نے واپس آنا ہے تو 1 سال کی 1 لاکھ روپیہ ہو گئی۔ تو 1 لاکھ روپیہ اس نے اضافی چوکیدار کو دیا کہ جناب یہ آپ نے اس کی خوراک 1 لاکھ روپے کی ہاتھی کو دینی ہے۔ تو 1 سال بعد جب مالک آیا تو دیکھا کہ ہاتھی کمزور ہو چکا ہے، تو مالک نے سوچا کہ یہ چوکیدار ہاتھی کی خوراک کے پیسے خود کھا جاتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر میں ایک چیکر رکھ دیتا ہوں تاکہ چیکر اس کو چیک کرے کہ خوراک پوری ہاتھی کو مل رہی ہے کہ نہیں۔ تو اب چیکر کا بھی خرچہ ہو گیا شروع۔ مالک واپس چلا گیا، چیکر نے فوری طور پر چوکیدار کو بلایا، چوکیدار سے پوچھا کہ کتنے پیسے رکھ رہے ہو اس میں؟ اس نے کہا جی میں 90,000 کی خوراک دے رہا ہوں اس کو۔ اب ہاتھی کی خوراک 75,000 کی ہوگی، کیونکہ میں آپ سے بڑا افسر ہوں تو 15,000 میں رکھوں گا، 10,000 آپ رکھ رہے تھے۔ تو سال بعد مالک واپس آیا تو ہاتھی مزید کمزور ہو چکا تھا، تو مالک نے سوچا کہ اب میں اس کے اوپر ایک سپر چیکر رکھتا ہوں، یہ دونوں ہاتھی کی خوراک کے پیسے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سپر چیکر رکھ لیا۔ جیسے ہی مالک بیرون ملک گیا تو سپر چیکر نے دونوں کو بلایا اور اس کو کہا کہ کتنے پیسے رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10,000 یہ رکھ رہا ہے، 15,000 یہ رکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا 20,000 آپ میرا بھی رکھو۔ جب 20,000 بھی نکالا، 10,000 بھی نکالا، 15,000 بھی نکالا تو پیسے باقی کیا بچنے تھے؟ ہاتھی دوسرے مہینے تیسرے مہینے فوت ہو گیا۔ مالک سال بعد آیا تو اس نے سب سے پہلے چوکیدار کو بلایا، اس کو کہا کہ بتاؤ مجھے کہ ہاتھی کی عمر ہے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ ہاتھی نے مرنا کوئی نہیں تھا، یہ آپ کے سپر چیکر نے مروایا۔ عوام نے مہنگائی کے بوجھ تلے دبنا نہیں تھا، یہ ہمیں سپر چیکرز یعنی کہ اداروں کے اوپر اداروں اور اوپر اداروں نے ہمیں یہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبایا ہے۔ مجھے ابھی ایک یاد آ رہی ہے بات کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ایک سیمنٹ فیکٹریوں کے حوالے سے سو موٹو ایکشن لیے تو انہوں نے بہت زیادہ تھے، تو سیمنٹ فیکٹریوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ پانی کو زمین کے اندر آلودہ کر رہے ہیں، بجائے کہ وہ حکومت کو کہتے، پارلیمنٹ کو کہتے کہ اس کے خلاف ایک
اچھی کمپریہنسو قسم کی قانون سازی کی جائے، اور اس قانون سازی کی خلاف ورزی کرنے پر ایف آئی اے، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے حرکت میں آتے۔ انہوں نے ایک شخص کو اپوائنٹ کیا، اس کی مراعات لگوائیں، اب بھی وہ پتہ نہیں موجود ہے یا چلا گیا۔ مقصد معاملات کو حل کرنا نہیں، اپنے بندے بھرتی کرنا ہے۔ اور ان سپر چیکر اداروں کا، براڈ شیٹ کا، نیب کا، کمیشنوں کا، تحقیقاتی کمیشنوں کا، احتساب اتھارٹیوں کا مقصد عوام کا فائدہ کرنا نہیں ہے، عوام کے مفاد میں نہیں ہے، قومی خزانے میں پیسے جمع کرنا نہیں ہے، قومی خزانے کے پیسے لوٹنا ہے اور اپنے من پسند افسران کو اوپر لانا ہے۔ جو کام کرنے والے افسران ہیں ان کے خلاف سازشیں کر کے، نوٹس کر کے ان کو روکنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے مخالفین کی تضحیک کرنا، ان کی جیل کے اندر تصاویر جاری کرنا، ان کو طرح طرح سے زد و کوب کرنا ہے، جس کا نتیجہ آج عوام مہنگائی کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ یہ میں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان میں جو سب سے پہلا الزام اس حوالے سے لگا تھا وہ چند 100 روپوں کا تھا، اور وہ لگا تھا وزیر اعظم کے اوپر۔ وزیر اعظم نے چند 100 روپوں کا غبن کر لیا اور اس کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کو چلتا کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستانی عوام نے مہنگائی سے بچنا ہے، ان کے ظلم سے بچنا ہے، ان کی سازشوں سے بچنا ہے، اور غیر ممالک میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے، تو جب بھی کوئی ایسا شخص، ایسا سازشی شخص، ایسا فراڈیا شخص ایسے الزامات لگائے، تو ہمیں فوری طور پر پہلا رد عمل یہ دینا چاہیے کہ یہ تمام الزامات ثبوتوں سمیت پاکستان کے موجود قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کیے جائیں، وہ تحقیق تفتیش کریں، جھوٹی ہو سچی ہو جو بھی ہو، نئے ادارے بنانے کی مذمت کریں اور ان کو قبول مت کریں۔ یہ پاکستانی عوام کو لوٹنے کی سازش ہے، جس کا ہمیشہ نقصان پاکستانی عوام کو ہوتا ہے اور ہمیشہ فائدہ پاکستان کی اشرافیہ کو ہوتا ہے، اور یہ ان سازشیوں کا آزمودہ طریقہ ہے جس سے پاکستانیوں کو مسلسل لوٹا جا رہا ہے۔